الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی سال مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کی، اور آج اعتکاف کا دوسرا دن ہے، تو وہیں سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں، اور دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ایک کتاب ہے قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ کی، قاضی ایاد مالکی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ عموماً کتاب الشفاء کے نام سے جانی جاتی ہے، مشہور ہے. تو اس کا تھوڑا سا مذاکرہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ دنوں کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں، اور ان کی پیدائش 476 ہجرہ 476 ہجرہ جو کہ عیسوی کے اعتبار سے 1083 عیسوی بنتی ہے. ان کا خاندان اندلس کا رہنے والا تھا، اندلسی ہیں، اور پہلے فاس میں منتقل ہوئے اور پھر اندلس میں، اور ابتدائی تقریباً 32 ایئرس ان کی حدیث میں خدمت ہے، بہت حافظ الحدیث ہیں. اور حافظ الحدیث عموماً جن کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیث زبانی یاد ہوتی ہیں سند کے ساتھ، اس کے متن کے ساتھ، تو وہ حافظ الحدیث کے نام سے عموماً ان کو کہا جاتا ہے. تو حافظ الحدیث اور ابتدائی تقریباً 32 ایئرس 32 سال انہوں نے حدیث کے حفظ میں صرف کیا، اور حدیث کی خدمت اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور بہت سارے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر غرناطہ میں قاضی کے منصب پہ فائز ہوئے. تو اسی لیے ان کو مشہور جو ہے وہ قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ ان کو عموماً پہچانے جاتے ہیں. بہت سارے مشہور ان کے تلامذہ بھی ہوئے. شعر و شاعری سے بہت خصوصی ان کو شوق تھا، اور بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی وہ یہی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کتاب کی مقبولیت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا مقبولیت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بھی اس پر انڈورسمنٹ ہو جائے. ایک دفعہ قاضی ایاد کے بھتیجے نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ قاضی ایاد ان کے جو چچا ہیں وہ ایک مسند لگی ہوئی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پر ایک او میں چلے گئے، وہ ایک روب طاری ہو گیا، ان کو ہیبت طاری ہو گئی. تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا کہ ان کے اوپر ایک روب سا طاری، ایک ہیبت سی طاری ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے منظر دیکھ کے بہت ایک او میں چلا گیا ہوں کہ آپ ایک مسند پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، میری کتاب الشفاء کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اسے اپنے لیے دلیل راہ بناؤ. تو بیسیکلی اشارہ تھا کہ مجھے بیسیکلی یہ جو منصب ملا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہے، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے ملا ہے. اور بہت اس کتاب کو یعنی ٹریڈیشنلی بہت اس کا نفع ہے اور بہت سارا فائدہ ہے.
اور بہت سارے لوگوں کی اس پہ انڈورسمنٹ ہے، بہت سارے بڑے بڑے علماء کی اس کے اوپر انڈورسمنٹ ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما رأیت کتاب الشفا فی شمائل صاحب الاصطفاء، اور کچھ نے یہ بھی لکھا کہ عودت جنات عدن یا ایاد عن الشفاء الذي الفتہ عوض جمعت فيه احادیثا مصححہ فهو الشفاء لمن فی قلبه مرض، کہ اے قاضی ایاز، آپ کو شفا کی وجہ سے اس کی تعلیف کے عوض جنات عدن دی جائیں، اللہ کرے، اور آپ نے اس میں صحیح احادیث جمع کر دی ہیں، اس لیے ہر وہ شخص جو اس کے دل میں کوئی مرض ہے، جس کے دل میں روحانی بیماری ہے، اس کے لیے اس میں شفا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر۔ میں اس کے مقدمے سے شروع کرتا ہوں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ایاز لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو لکھتے ہیں کہ سب تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے بلند نام میں یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، جو اپنے بلند مقام کے ساتھ مخصوص ہے، وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں، وہی جس کے سوا کوئی منتہا نہیں، الی ربی کا منتہا، اللہ کے پاس ہم سب کو پہنچنا ہے، اللہ کے پاس ہی ہم سب کو جانا ہے، اور اس کے سوا کوئی مقصود اصلی نہیں ہے، اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، وہ ظاہر ہے، کوئی خیالی یا وہمی ہستی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے گمان میں، لوگوں کے خیال میں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ تقدس کی وجہ سے باطن ہے، یعنی اس لیے کیونکہ بہت مقدس ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس لیے وہ باطن ہے، اس لیے چھپی ہوئی ہے، ہم ادراک نہیں کر سکتے اس ذات کا، معدوم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ صرف چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تو اس لیے وہ باطن ہے، وہ اصل میں اپنے تقدس کی وجہ سے، اپنے مقدس ہونے کی وجہ سے، اپنی سینکٹیٹی کی وجہ سے وہ باطن ہے، ہر چیز اس کی رحمت اور اس کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت اور اللہ کے علم میں ہے، اسی نے اپنے پیاروں کو بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کے مقدمے کا۔ اس نے اپنے پیاروں کو بے حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور ان میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو عرب اور عجب سب سے عالی نسب ہے، حسب اور نسب میں سب سے پاکیزہ ہے، عقل مندی اور بردباری میں سب سے بڑھ کر ہے، اس کے پاس علم اور فہم کی دولت سب سے زیادہ ہے، اور یقین محکم اور عزم مصمم میں سب سے زیادہ قوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جس کا نسب سب سے عالی، جس کا حسب نسب سب سے پاکیزہ، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں گزری جن کی اولاد جو ہے وہ زنا سے ہو، یعنی سارے نسب میں جتنی بھی خواتین گزری ہیں وہ سب پاکیزہ خواتین تھیں، تو سب سے زیادہ حسب نسب میں پاکیزہ، عقل مندی اور بردباری میں سب سے بڑھ کر، ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ان سے زیادہ بردبار کوئی نہیں، علم اور فہم کی دولت سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا، سمجھداری عطا کی، اور یقین محکم اور عزم مصمم میں سب سے زیادہ کفی جو یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے زیادہ یقین کسی اور ذات کو نہیں، لوگوں پر شفقت اور مہربانی فرمانے میں سب سے آگے، روحانی اور جسمانی لحاظ سے پاکیزہ، عیوب اور نقائص سے دور، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور حکم یعنی نبوت سے نوازا، اور اس کے ذریعے اندھی آنکھوں، غافل دلوں اور بہرے کانوں کو کھول دیا۔ اسی رسول لائے اور اس کی تعظیم اور توقیر کرتے رہے، اور تائید اور نصرت میں ثابت رہے
جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعادت مندی مقدر فرمائی تھی، یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت مند بنایا، ان کی مقدر میں سعادت مندی تھی، انہوں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، ان کی تائید اور نصرت کی، ان کے دین کی خدمت کی، ان کے لائے ہوئے دین کی خدمت کی، اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں نے تکذیب کی، ان کو ایسے لوگوں نے جھٹلایا، ان کے معجزات کو نظر انداز کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے بدبختی مسلط کر دی تھی۔ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ جو شخص اس رسول کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس دنیا میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ قرآن میں کہ جو دنیا میں اندھے رہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اندھے رہے، وہ قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، آج ہم اندھے کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم میری ذکر سے، میری بھیجی گئی نصیحت سے، میرے بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے آنکھیں بند رکھی، تو اس لیے آج تمہیں اندھا اٹھایا گیا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر درود و سلام ہو، ایسی رحمت جو ہمیشہ پھلتی پھولتی رہے، اور ان کے آل اور اصحاب پر کامل سلام ہو۔ اما بعد، پھر قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو نور یقین سے منور فرمائے، آمین، اور مجھ پر اور آپ پر لطف و کرم فرمائے، ایسا لطف و کرم جو اپنے پرہیزگار دوستوں پر اللہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کرے میرے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی لطف و کرم سے نوازے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس مہمانی سے مشرف فرمایا، اور جنہیں اپنا شیدائی بنا کر محبت سے بے نیاز کر دیا۔ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس مہمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ مخلوق کی محبت ان کے دل سے ختم ہو گئی، دنیا کی محبت بیسیکلی دل سے ختم ہو گئی، اور اگر مخلوق سے محبت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی، والدین سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، بیوی شوہر سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اولاد سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، نیکوں سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی۔ اصل کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں رچ بس جائے۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے بن جائے، یہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں ان لوگ شامل فرمائے کہ جنہیں اپنی معرفت ملکوت کے عائب اور اپنی آثار قدرت کے مشاہدے کے لیے خاص بنا لیا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب ان کی محبت اس درجے کی پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک عجیب معرفت عطا کرتے ہیں، اور اپنی قدرت کے آثار کے مشاہدات کراتے ہیں ان کو۔ تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ پھر انہیں اپنی ہی ذات کا غم دیا۔ ان کا غم صرف ایک ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ملی ہے یہ کہیں دور نہ ہو جائے، وہ جو ایمان کی کیفیت ملی ہے یہ کہیں ان سے چھن نہ جائے۔ ان کو آخرت کا غم ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کے باعث انہوں نے دین اور دنیا میں اپنے نظارہ جمال کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھا۔ وہ اسی ذات واحد کے مشاہدہ جمال اور جلال میں مگن، اور اس کے آثار قدرت اور عجائب عظمت میں سرگرداں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا یقین مل جائے کہ بس اللہ کے مشاہدہ جمال اور جلال، اللہ تعالیٰ کا جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، اسی لیے انسان ایک امید کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے۔ امید ہوتی ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن خوف ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہی ایمان اسی کا نام ہے، بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جمال اور اللہ تعالیٰ کے جلال میں مگن، اور اس کے آثار قدرت اور عجائب عظمت میں سرگرداں ہیں۔ ان کا اعزاز یہی ہے کہ اسی ذات سے لو لگاتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں، اور اس کے سچے ارشاد کے شیدائی ہیں کہ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، یا فرما دیجئے اللہ ہی کافی ہے، اور پھر انہیں ان کی کھیل تماشے میں چھوڑ دیتے ہیں۔
یعنی کہ ان کی اپنی ذات جو ہے وہ فوکسڈ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے، ان کا محور اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن اگر لوگ نہیں سمجھتے تو پھر ان کو ان کے اس حال پہ چھوڑ دیتے اور اپنا تعلق اللہ سے ہی لگاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھ سے بار بار فرمائش کی کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دوں جو سرور کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی تعظیم اور تقریر کے وجوب پر مشتمل ہو، اور ان لوگوں کا شرعی حکم بھی بیان کر دوں جو اس واجب التعظیم کے مقام سے ناواقف ہیں اور جلیل القدر منصب کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہیں، نیز یہ کہ اپنے اکابر اور ائمہ کے اقوال کو تمثیل کے طور پر بیان کر دوں. کہتے لوگوں نے مجھے کہا کہ ایسی کتاب میں لکھوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں بحیثیت اللہ کے رسول، ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کے، اور آپ کی جو تعظیم ہے، آپ کی عظمت ہے، اس کے جو وجوب ہیں کہ کیا کہ کتنی ان کی تعظیم کرنی چاہیے، کیا میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے ان کی تعظیم میں ایک کتاب لکھوں جس میں ساری چیزیں بیان کروں، اور یہ بھی بیان کروں شرعاً کہ ان لوگوں کا کیا شرعی حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ ان کی اس فرمائش پر، اپنے دوستوں کی فرمائش پر ہی میں کتاب لکھ رہا ہوں. کہتے جاننا چاہیے کہ جو کام مجھے دیا گیا ہے وہ بہت مشکل ہے، اور اس دشوار گزار منزل کو عبور کرنے سے میرا دل دہلتا ہے. کہ میرا دل کانپتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ موضوع کا تقاضا تو یہ ہے کہ گفتگو اصولی ہو، بیان جامع ہو، جس کے ذریعے علمی حقائق کے رموز اور کنایات اور اس کے غوامض اور دقائق واضح طور پر بیان کیے جائیں، اور واضح کیا جائے کہ آپ کی جانب کس چیز کی نسبت کرنا جائز ہے اور کس چیز کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. نیز نبی اور رسول، نبوت اور رسالت، محبت و خلت کے مراتب عالیہ کی خصوصیات کی واضح پہچان کرا دی جائے. کہتے ہیں تو یہ اس کا تقاضا ہے، لیکن یہ تو بہت مشکل کام ہے. بحیثیت بشر، بحیثیت امتی اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا یہ حق کیسے ادا کروں میں؟ میرا دل دہل رہا ہے اس بات. کہتے یہی وہ دشوار گزار وادی ہے کہ جس میں قطاج جیسا سبک رفتار اور تیز بین پرندہ بھی ٹھٹک کر رہ جاتا ہے. کہتے ہیں ایک ایسی وادی ہے کہ ایک پرندے کا نام لیا جو کہ ویسے ہر وادی کو طے کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر صلاحیت دی ہے کہ ہر وادی کو بے خوف و خطر طے کر جاتا ہے. لیکن کچھ وادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ بھی ٹھٹک جاتا ہے کہ میں اس وادی کو کیسے عبور کروں. کہتے یہی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ویسی ہی وادی، اس وادی کی ہمت اٹھنے سے، اس وادی کی سمت اٹھنے سے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم، ان کے حقوق کو کیسے میں کما حقہ بیان کروں؟ عقل بے خبر ہو کر رہ جاتی ہے. اگر علم اور فکر پر حفاظت خداوندی کا پہرا نہ ہوتا تو قدم لڑکھڑانے لگتے، اور جو ایزدی سے محروم اور توفیق توکل سے عاری ہو وہ پھسل کر رہ جاتا ہے. کہتے اگر اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی حفاظت ہو اس عقل پر، تبھی یہ وادی عبور ہو سکتی ہے، ورنہ قدم لڑکھڑا جائیں گے. اور اگر اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کی جو توفیق ہو، کامل توکل کی توفیق اگر وہ نہ ہو تو یہ تو انسان یہاں پھسل جائے گا اس وادی میں. ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم نہ کر پائے جیسے کہ ان کا حق ہے، ان کے وہ حقوق نہ ادا کر پائے جو ان کا حق ہے. اور یہ اللہ کے ایسے بندے، ان کو جب کہا گیا کہ آپ ایک کتاب لکھیں تو وہ کہہ رہے میں ڈر رہا ہوں کہ میں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے ساتھیوں کی طرف سے، میں ان حقوق کو ادا نہ کر پاؤں. کہتے ہیں اللہ ہی کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی حفاظت ہوگی تو میں کچھ خدمت کر پاؤں گا، ورنہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اور پھر کہتے ہیں میں اس مبارک ارادے پر آپ کے اور اپنے لیے مغفرت اور اجر کا امیدوار ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ میرے لیے مغفرت کی، اور اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کار خیر پر اجر عطا فرمائیں گے. یہی ہے ایمان، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، بین الخوف والرجاء،
خوف بھی لگا ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ مبارک اقدام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عالی، خلق عظیم، خصائص اور حقوق کا بیان ہے، جو اس سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہوئے۔ کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں، ایک ایسا شخص، ایک ایسی مخلوق اللہ کی جس میں اتنے عالی منصب ہوں، اتنے عظیم اخلاق ہوں، ایسی خصوصیات ہوں، ایسے جس کے حقوق ہوں، ایک شخص میں کبھی جمع نہیں ہوئی۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا علم حاصل کرنا ایک ایسی اطاعت ہے جس کا درجہ تمام حقوق سے زیادہ ہے، تاکہ اہل کتاب کو بھی یقین کی دولت حاصل ہو۔ ان حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا چاہیے اور کتمان حق کو بالکل راہ نہ دی جائے۔ کہتے ہیں اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی گئی اور اس نے جاننے کے باوجود اسے چھپایا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے، اعوذ باللہ، جس کو کتمان علم کہتے ہیں۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ نے مجھے کچھ علم دیا ہے، اب ساتھیوں نے فرمائش بھی کی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کتمان حق نہ ہو جائے، حق کا ایسا نہ ہو کہ جو حق کا علم مجھے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں اس کو لوگوں تک نہ پہنچاؤں، تو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں یہ کتاب لکھنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں حدیث بالا کی وعید کے خوف سے میں ایسے نکات جمع کرنے پر مستعد ہو گیا جن سے منزل مقصود ہاتھ آ جائے، اور مقصد کو جلد از جلد حاصل کرنے کی خاطر اپنے راہوار قلم کو سر پر دوڑایا کہ یہ حدیث میرے نظر سے گزری، ساتھیوں کا تقاضا بھی تھا، تو میں نے کوشش کرنی شروع کی کہ ایسے سارے پوائنٹس، ایسے نکات میں جمع کروں کہ منزل مقصود تک میں پہنچ سکوں اور جلد از جلد میں اپنے مقصد کی طرف پہنچوں، کیونکہ انسان اپنے ان گھریلو معاملات سے جو اس پر لازم کیے گئے ہیں کبھی بے فکر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو ان کے باعث فرائض و نوافل سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانی شکل میں ہوتے ہوئے مقام انسانیت سے گر کر بہت نیچے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو انسان پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے جو اس کے اوپر فرائض لازم کیے ہیں، گھر کے معاملات اور باقی جو اس کے اوپر بحیثیت انسان، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو کوئی بھی اچھا انسان ان فرائض سے غافل نہیں ہوتا، کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ان فرائض کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اس کو دیے ہیں، نماز ہے 5 وقت کی مثال کے طور پہ، اور باقی جو اذکار ہیں، وہ اس کے اندر یعنی اعتدال نہیں رہتا ان کے اندر، اور وہ گر جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت کے مقام سے اصل میں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یا بھلائی کا ارادہ فرمائیں تو قدرت اس کی چارہ سازی اور کارسازی خود فرماتی ہے۔ یعنی یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کرے کہ کام جس پہ میں مستعد ہو گیا ہوں، میں کوشش کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے، کتمان علم کو چھپانے کے ڈر سے کہ میں ایسا نہ علم چھپا جاؤں، تو ایک کام تو مجھے کرنا ہے اب، اور میری ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی توفیق کا طلبگار ہوں کہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان ایک معتدل راہ پر اپنی باقی ذمہ داریوں کو ساتھ رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو بھی نبھاؤں۔ تو اصل میں اپنا سارے کا سارا کریڈٹ اور دعا اللہ تعالیٰ کی سے کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ میں اللہ کی توفیق سے ایک ایسے معتدل، ایک ایسے ماڈریشن کے ساتھ اس کام کو کروں کہ میری کوئی ذمہ داریاں قضا نہ ہوں، کوئی کسی ذمہ داریوں سے میں دور نہ جاؤں، اور یہ کام بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر پاؤں کہ اللہ جس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی کارسازی فرماتے ہیں، تو پھر وہی بندہ جو ہے ایسے کام کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی تعریف کی جائے گی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جبکہ اس روز راحت جنت اور عذاب جہنم کے سوا کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ امید بھی ہے کہ اللہ کرے اس
کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن جنت کی راحت عطا فرمائے اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنی جان کو عذاب سے بچائے، یعنی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک کاموں میں مشغول ہو کر میدان انسانیت میں اپنا مقام پیدا کرے۔ یاد رہے کہ علم وہی مفید ہے جس سے انسان خود نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو یاد بھی کرا رہے ہیں کہ اللہ کرے مجھے سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہو، لیکن علم وہی ہوتا ہے فائدہ مند جس سے میری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے سب سے پہلے اور دوسروں تک بھی انسان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی شکستگی دور فرمائیں، گناہوں سے درگزر فرمائیں، ہماری ہر کاوش ہر محنت کو بہترین توشہ آخرت بنائیں، ہمیں ایسے مشاغل کی توفیق بخشے، ایسے کام کرنے کی توفیق بخشے جو نجات کا ذریعہ بن جائے، اپنے خاص قرب سے نوازے اور اپنے رحم و کرم کے پردے میں ہمیں چھپا لیں، آمین۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کتاب کو ترتیب دینے کا ارادہ کیا اور اسے چیپٹرز، ابواب اور اصولوں پر مرتب کیا، تفصیلات معین کی اور اس کی تحصیل میں مشغول ہوا، تو میں نے اس مجموعے کا نام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ رکھا، یعنی ایک شفا، دلوں کی شفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے حقوق کی تعریف، ان کو بیان کرنے میں جو شفا دلوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ میں نے اس مجموعے کا نام رکھا اور اسے 4 اقسام پر منقسم کیا، اور نے پھر قسم اول، دوم، سوم اور چہارم، 4 یعنی 1 2 3 4، اور اس کی انہوں نے تفصیل بیان کی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو آخر میں لکھتے ہیں کہ یوں تو اس کتاب کو ہم نے باب سوم پر ختم کیا، لیکن یہ جو چوتھا حصہ ہے اس کو ہم نے زیر بحث مسئلہ کا تکملہ، یعنی اس کی جو کمپلیشن ہے وہ بنایا۔ کہتے یعنی چوتھی قسم جو ہے، چوتھا باب ہے، اس کے دونوں ابواب، اس کے 2 چیپٹرز ہیں، سب چیپٹرز ہیں۔ کہتے جو احکام بیان کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی ان کی فیملی اور ان کے اصحاب کو جو برا بھلا کہے اس کے بارے میں، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اس کے احکامات کو اختصار کے ساتھ 5 فصلوں میں تقسیم کیا۔ اس حصے کے پورا ہونے پر کتاب کے سارے ابواب اور اقسام کی پرفیکشن تکمیل ہو جائے گی، کمپلیشن ہو جائے گی، جس سے ایمان کی پیشانی پر نور کا ٹکڑا جگمگانے لگے گا انشاءاللہ، اور ایک ایسا موتی چمکے گا جو ہر قسم کے شکوک اور شبہات کو دور کر کے اہل ایمان کے سینوں کو شفا بخشے گا اور حق کو ظاہر کرے گا، اسی لیے یہ الشفا ہے۔ جبکہ جو جہلاء ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان سے اعراض کرے گا۔ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پھر قسم اول پہلی جو اس کا پارٹ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان قدر و منزلت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے قولاً اور فعلاً فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بخشے اور راہ راست پر رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے کچھ حصہ یا تھوڑی بہت سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور اس پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت فرمائی ہے اور آپ کو ایسے فضائل اور ایسے مناقب اور ایسے محاسن سے نوازا ہے جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، اور ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو جمع کر سکیں۔ آپ کے مقام عظیم الشان کو اس درجہ بلند فرمایا اور کہ زبانیں اور قلم اس کو بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مرتبہ دیا کہ کوئی بھی زبان اس کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتی، کوئی بھی قلم اس کو پوری طرح لکھ نہیں سکتا۔ کہتے فضائل اور خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض وہ امور ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں تصریح فرمائی اور اس جلیل نصاب میں جن سے خبردار کیا ہے، اور جن اخلاق و آداب کے باعث آپ کی تعریف اور توصیف کی ہے اور اپنے بندوں کو ان کے التزام اور اتباع پر ابھارا ہے۔ یعنی کچھ قرآن کے اندر
اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کیا ہے، اور کچھ چیزوں پہ خبردار بھی کیا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں، اور کچھ اخلاق آداب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آداب کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ابھارا ہے، یعنی حکم دیا ہے کہ اس کو لازم پکڑیں اور اس کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فضل و کرم کے باعث ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، سب سے ممتاز کیا ہے، سب اور پاک صاف فرمایا ہے، پھر آپ کی مدح، آپ کی تعریف بیان کی ہے، اور پھر آپ کو کامل جزا عطا فرمائی، کیونکہ اول اور آخر فضل و کمال کا مالک وہی اللہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں حقیقی حمد اور ثنا اسی ذات کے لیے۔ کہتے ہیں فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعض وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو پورے جلال اور کمال کے ساتھ مزین و مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ اور اخلاق حمیدہ، کرامت والے دین اور بے شمار فضائل سے آپ کو خصوصیت بخشی، نیز ظاہر معجزات، واضح براہین اور نمایاں بزرگی کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی، جن کا آپ کے معاصرین نے مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ظاہر فرما دیا، آپ کو کچھ ایسے معجزات دیے تو ظاہر ہیں، یعنی لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور کچھ کرامات عطا فرمائی، اور کچھ ایسی برہان، کچھ ایسی دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پروفس ہیں، اور آپ کی تائید فرمائی، نصرت فرمائی، جن کا لوگوں نے مشاہدہ کیا، اس کو وٹنس کیا ہے، جنہیں دیکھنے والوں نے دیکھا، تک جن کا یقینی علم پہنچا، یہاں تک کہ اس کی حقیقت کا علم ہم تک پہنچا، اور ان کے انوار کا ابر کرم ہم پر بھی برسا۔ اس محبوب پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اپنی کتاب شروع کرتے ہیں، ایک سند کے ساتھ ایک حدیث لکھی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور براق پیش کیا گیا، وہ جو ایک سواری لائی گئی تھی جس پہ نبی کریم علیہ السلام اسراء اور معراج کے سفر پر تشریف لے کے گئے تھے، جس پہ لگام لگی ہوئی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے تو براق جو سواری تھی وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو شدید خوشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہونے لگے ہیں، لیکن وہ عجیب اس کا جیسے بے قابو سا ہو جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس براق سے فرمایا کہ براق، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی حرکت کر رہے ہو، یعنی کیوں نہیں تم آرام سے کھڑے ہوتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ سوار ہو۔ کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پیٹھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ کے نزدیک اللہ کے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معظم اور زیادہ مکرم ہو، یعنی آرام سے کھڑے ہو، ان کے ادب میں، ان کے احترام میں، اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی ایسی ہستی اور نہیں ہے جو اس ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعظیم کے لائق ہو۔ کہتے ہیں کہ راوی نے بیان کیا کہ جب براق نے جیسے ہی سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس بات کو سنا، ایک دم وہ اس پسینے میں شرابور ہو گیا شرم کے مارے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے جاری رکھیں گے باب اول سے، جس میں جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی تکریم اور ان کے بارے میں قرآن پاک میں جو باتیں کہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تھوڑا سا مذاکرہ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ہم پاک کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت اور اللہ تعالیٰ کے حبیب آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی معرفت ہے اللہ کرے کہ ہم سب کو وہ عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔